محبت ہے، ہم خدا کو پتہ جانتے مانتے ہیں کہ نہیں ہے یا بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں بھولتا کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اس نے نہ کبھی رزق بند کیا، نہ اس نے کبھی اپنا آپ بلایا کہ میں کون۔ یقیناً تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہ عبادات یقیناً صرف اور صرف خدا کے لیے ہی ہوتی ہیں، تاکہ محمد وآل محمد کے تعلیمات جو ہم تک پہنچی اللہ نے پہنچائی ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ قرار دیا ہے، اس کو کامیابی سے عبور کر کے آخری جو منزل ہے، یقیناً میں تو جوار محمد وآل محمد کہوں گا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں جب خدا عطا کرے گا تو نجات ہے۔ تو وضو کی بات ہو رہی تھی، وضو کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کہا کہ وضو کے اندر کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ مستحبات کو ہم نے چھوڑنا نہیں تاکہ زیادہ اجر جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور کہا تھا ان میں سے سب سے پہلے جو ہے ہم نے ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے سے مراد خلال ہے یا مسواک ہے یا پیسٹ کہہ لیں آپ نے کرنی ہے۔ کیوں حکم ہے کہ وہ نماز جو آپ مسواک کے ساتھ کرتے ہیں، خلال کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک رکعت بغیر خلال کیے نمازوں کے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی، یعنی ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، مستحب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات جو تمام مخلوقات سے زیادہ باعث شرف ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو رہبر بھیجے انہوں نے ہمیں ثواب کمانے کے بہانے بھی تلاش کیے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ ہم اپنے در پہ فرشتے خلق کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جی ہاں، دو حدیث قصہ کے لیے تو ہمیں شورٹی دے دی گئی، جس محفل میں بیٹھتے ہو ذکر کرتے ہو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کے ایک عمل سے بھی خلق کر سکتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب بھی وضو کرتے تھے تو اس سے پہلے دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جیسے پانی دیکھا تو دعا پڑھی، جیسے وضو شروع کیا تب دعا پڑھی، جیسے چہرے پہ پانی ڈالا کہ اے پروردگار تو میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا، جب روز قیامت ساروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر دائیں بازو پہ پانی ڈالا تو اے پروردگار نام عمل دائیں طرف دینا، بائیں طرف نہ دینا، اور بائیں طرف پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ میں نامہ مال نہ تھمانا، دائیں ہاتھ میں تھمانا، سر سے لے کے پاؤں تک سلامتی عطا کرنا۔ جیسے ہی مولا فرماتے ہیں جیسے تم اس طرح کر کے وضو کرو گے، ان دعاؤں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہاں ان کو پڑھ کے تم وضو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا وضو کرنے کے ان پانی کے قطروں میں سے جو وہ زمین پہ گریں گے جہاں پہ بھی جاتے ہیں فرشتے خلق کرتا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے تمہارے لیے طلب استغفار کرتے۔ آپ کو پتہ ہے فرشتہ وہ مخلوق ہے جو اس کو جس کام کے لیے خلق کیا جاتا ہے وہ اسے غافل نہیں ہوتا، اس کا کام ہی وہی ہے۔ اب جو فرشتہ خلق ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ فرشتے ایک نہیں، جتنے قطرے تمہارے بدن سے گریں گے بچے ہوئے وضو کے، ہاں اس سے فرشتے خلق ہوئے۔ کب تک تمہارے لیے استغفار کریں گے؟ روز قیامت تک۔ اور اس کا عمل جو وہ نیکیاں ہوں گی سارا کا سارا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ مستحب عمل ہے کہ چہرے دھونے سے ہمارا وضو شروع ہوتا ہے، ہم نے نیت کرنی ہے کہ کس کام کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، ایک عبادت کے لیے کر رہے ہیں یا جمیع العبادات کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک وضو کافی ہے۔ ہم نے جانا تھا کہ ہاں جی نماز تمام واجب نمازوں کے لیے وضو ضروری ہے، واجب سجدے کی قضا کے لیے وضو ضروری ہے، ہاں آپ نے منت قسم کھا لی ہے تب وضو ضروری ہے، آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے تب واجب ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے قرآن اور ائمہ کے الفاظ کو ان کے اسماء کے
اللہ کے اسما کو چھونا ہے تب واجب ہے کہ آپ وضو کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ پر وقت بجا لانا چاہیں اور اس کے لیے ایک وضو کی بھی نیت کر لیں تو آپ کا وضو ٹھیک ہے، آپ وہ تمام امور ایک نیت کے ساتھ بجا لا سکتے ہیں۔ یعنی ایک وضو آپ ان تمام نیتوں کو اکٹھا کر کے کریں تو یہ آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ وضو کے لیے ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، وضو کرتا ہوں رفع حدث کے، مباح عبادات کے، واجب قربتاً الی اللہ۔ یہاں پہ لفظ عبادات استعمال کیا جائے تاکہ تمام تر عبادات جن کے اوپر لفظ عبادات صادق آتا ہے وہ ایک ہی نیت میں سارے انجام پائیں، اور جب اب آپ نیت کر چکے تو سارے جن جن چیزوں کے لیے وضو چاہیے تھا وہ اکتفا کرے گا۔ وَإِلَّا اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کیا ہے کہ میں قرآن کریم کے الفاظ کو چھوؤں گا، یا قرآن پڑھنے کے لیے میں نے وضو کیا ہے قربتاً الی اللہ، تو اس کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے لیے دوبارہ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ نماز کے لیے آپ نے اگر نیت کی ہے تو آپ جو ہے اس سے قرآن کے الفاظ کو نہیں چھو سکتے۔ الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ، جیسی نیت کرو گے ویسا ہی اجر ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ذہن میں ابھی سے بٹھا لیں، ابھی سے پکا کر لیں کہ میں نے جب بھی وضو کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ وضو تمام تر عبادات کو میں نے اس کے ساتھ بجا لانا ہے، تو پھر اب دوبارہ بار بار نیت نہیں کرنی پڑے گی۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا